أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمیں یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملا، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملا۔ اس ایمان کے لیے ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی قیمت ادا نہیں کی، اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملا۔ اور ایمان جس کو بھی ملا آج تک اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ملا، جس کو بھی ملا رحمت الہی کی وجہ سے ہی ملا، محبت الہی کی وجہ سے ہی ملا، اللہ تعالیٰ کے خصوصی چناؤ کی وجہ سے ملا۔ اس میں اللہ کا فضل ہی خاص ہے اور دوسری کوئی بات شاید نہ ہو۔ غور کیجئے، توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، وہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے ارد گرد رہے، نبی علیہ السلام کی زبانی دین کی دعوت کو سنا، قریش میں سے جن کا حسب نسب بہت عالی، زبان ان کی عربی اور کاروبار بھی ان کے، خاندان بھی ان کے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں ملا۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، عتبہ شیبہ کو دیکھ لیں، اور کتنے ہیں، ایمان نہیں ملا۔ دوسری طرف غور کریں، وہ مکہ مکرمہ حبشہ سے آنے والے ایک غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، روم سے آنے والے سہیب، اور فارس سے آنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کو ایمان مل گیا۔ اور غور کیجئے، میں نے تو ویڈیو آن کر دی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، ان کو ایمان نہیں ملا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص چناؤ ہے۔ ایک بات کہنے لگا تھا، وہ بھول گیا، اللہ کرے ابھی یاد آ جائے۔ تو بہرحال ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آج باطل کی انتہائی شدید ترین خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان ان سے لے لیا جائے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور کسی بھی باطل کے اس میں نہیں آنا۔ اچھا، ایک اور بات غور کیجئے، ایمان ہو تو اعمال کی کیا قیمت ہے، اور ایمان نہ ہو تو اعمال کی کیا قیمت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، ایک فاحشہ عورت ایمان والی تھی، بدکار عورت تھی، وہ سڑک پہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا نظر آیا، تو اس کو رحم آیا اور اس نے اس کو پانی پلا دیا کنویں سے نکال کر۔ اللہ رب العزت نے پانی پلانے پر، اللہ رب العزت نے پانی پلانے پر اس پیاسے کتے کو، اس خاتون کی جو بدکار تھی، مغفرت فرما دی۔ کس کو پانی پلایا؟ کتے کو۔ پوائنٹ نوٹ رکھیے گا، یاد رکھیے۔ دوسری طرف قریش مکہ یہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں۔ عام مسجد بنانا، دیکھیں مدرسہ بنانا بڑی سعادت کی بات ہے، مسجد بنانا اس سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں جان مال کے ساتھ شریک ہونا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن
بیت اللہ شریف کی تعمیر اور حجاج کو پانی پلانا۔ ابو لہب نے کتنا پانی پلایا ہوگا، اور کتنوں نے کتنا پانی پلایا ہوگا، لیکن ایمان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اجعلتم سقایۃ الحاج عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کہ یہ حجاج کو پانی پلانا، یہ مسجد حرام کی تعمیرات اور یہ ساری دوسری خدمات کیا ایمان کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو ایمان پہلے ہے، یعنی حجاج کو، انسانوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ شریف کی تعمیر، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں ملا، اور ایک پیاسے کتے کو ایمان کے ساتھ پانی پلا دیا تو مغفرت مل گئی۔ یہ ایمان، یہ اللہ رب العزت کا خاص چناؤ ہے، جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے چونکہ اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، حضرت بلال نے دی تھی، ہم نے چونکہ قربانی نہیں دی، الحمدللہ الحمدللہ ہمیں ہماری ماں کی گود میں ملا، آج ہمیں اس کی قدر نہیں۔ کفر کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے بھی مسلمان کے ایمان کو اس سے لے لو۔ اب ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، اس میں تو تفصیلات کی جائیں تو مجھے تو مولانا انیس الرحمن نے آج 25 منٹ دیے ہیں، یہ تو 3 گھنٹے 25 منٹ کیا، 20 گھنٹے 25 منٹ بھی چل سکتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنے اینگل ہیں کہ اس میں تو بہت باتیں ہیں، بہت باتیں ہیں، تاہم چند باتیں آج کی مجلس میں کر لی جائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم کچھ اعمال کو اختیار کریں، کچھ اعمال ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم ہم نماز کی پابندی نہ چھوڑیں، 5 وقت میں نماز کی حاضری مسجد میں ہماری پکی ہو جائے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو، اتنی پابندی ہو جائے موت آ جائے لیکن نماز قضا نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، کم سے کم، کم سے کم اتنا تو کر لیں۔ یاد رکھیے، ایک آدمی فجر کی نماز پڑھی، پھر چلو گناہوں میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا، لیکن ظہر میں آیا، یہ جب ظہر میں آیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، اللہ کے دربار میں حاضری دے دی، پھر چلو اگر گناہوں میں بھی پڑ گیا تو پھر عصر میں آیا، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ اس درمیان کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ پھر مغرب میں، پھر عشاء میں اسی طرح یہ آتا رہا، تو 5 نمازیں پڑھتا رہا، بار بار حاضری دیتا رہا، امید ہے کہ اللہ درمیان کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کرتے رہیں گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندہ بار بار لوٹ کر آ رہا ہے، بار بار اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہے، جو عاجزی کے ساتھ بار بار نماز کی پابندی کے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو کہتے ہیں کہ بندہ میرا بڑا عجیب ہے، یہ میرا بندہ بڑا ہی عجیب ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرما کے معاف فرما دے۔ تو نماز کی پابندی کے اوپر زیرو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، قافلے کے اوپر حملہ ہو گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا، جس کے پاس جو تھا سب کو لوٹ لیا۔ ڈاکہ ڈالنے کے بعد، سب کو لوٹنے کے بعد، ایک ڈاکو، نماز کا وقت تھا، اس نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ابھی ڈاکہ ڈالا ہے اور ابھی نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا، خدا کے بندے، یہ تیرے کیا کام ہے؟ ایک طرف تو مخلوق کے خدا پہ ظلم کرتا ہے، ان کے حق کو، ان کا حق چھین لیتا ہے، اور دوسری طرف تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چچا جان، آپ جو بھی ہیں، بات یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنا میرا پیشہ ہے، یہ تو میں ڈالتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے جو دروازے ہیں، سارے دروازے میں نے بند نہیں کیے، ایک دروازہ میں نے رکھا ہوا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، سارے دروازے میں نے بند نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں میں ایک دروازہ نماز کا، یہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ ڈاکو ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، کسی کو نہ چھوڑا، لیکن اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ایک خوف ہے، کہیں نہ کہیں ایک امید ہے۔ اس نے سارے راستے بند نہیں کیے، ایک راستہ اس نے اپنے گمان سے، اپنی عقل کے مطابق رکھا۔
کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر 6 مہینے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے حج کا موقع ملا، میں حج پہ حاضر ہوا، تو بیت اللہ شریف میں جب میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص غلاف کعبہ سے لگ کر لپٹ کر بڑے درد دل سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور بڑی آہا نکل رہی ہے، اور بڑی لوگ اس کی سن کے بڑے حیرت میں ہیں، یہ کیسا بندہ ہے، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے اور بس مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے۔ تو میری بھی اس پہ نظر پڑی، تو حیران ہو گیا میں، اوہو یہ تو وہی ڈاکو ہے 6 مہینے پہلے جس نے ہمارے قافلے کو لوٹا تھا، اور آج یہ اللہ کے در پہ موجود ہے، اور تڑپ تڑپ کے توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے ارادے کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا، یہ اس بندے کا پھر وہی جو ایک دروازہ اس نے رحمت کا کھولا ہوا تھا، وہاں سے اس کو رحمت مل گئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کھنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بنا لیا، اب اس نے گناہوں کو سچا پکا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، توبہ کی توفیق اس شخص کو مل گئی۔ تو کم سے کم اور کچھ نہیں نماز کے اوپر تو ہم کمپرومائز نہ کریں، 5 نمازوں کی پابندی تو کریں، ایمان کی حفاظت کے لیے، اس میں اضافے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک اور عمل ایمان کی حفاظت کے لیے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی تلاوت کی پابندی کرنا، کثرت رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عادت یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ اچھا کرتا آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے، جو برا کرتا اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے، جو آپ کو ہدیہ دیتا آپ بدلہ میں ہدیہ دیتے، کوئی آپ پر احسان کرتا آپ احسان کا بدلہ دیتے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے احسانات کے بدلے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خلق تھا، اور آج بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، کریم لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اچھا کرے تو وہ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اچھا اس معاملے میں کون ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی، نبی علیہ السلام سے زیادہ کون دینے والا ہے؟ تو یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زندگی میں بھی یہ معاملہ کیا کرتے تھے تو آج بھی اسی طرح ہیں۔ نبی کریم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہم لوگوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ مضبوط ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق تو آج بھی وہی ہیں۔ جب میں اور آپ یا پوری کائنات میں سے کوئی بھی، پوری زمین میں سے کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب جو بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت اطلاع کر دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، درود شریف پڑھنے والے کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو قبر اطہر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جب ہماری طرف سے درود شریف گیا تو وہاں سے بدلے میں کیا آتا ہے؟ وہاں سے بدلے میں دعائیں آتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا اللہ، یعنی کہ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق ہے، جس کی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سعادت عطا فرمائی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ چیزیں ملتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ انوارات ہیں، برکات ہیں، جو نبی علیہ السلام کے واسطے سے پہنچتی ہیں درود شریف پڑھنے والے کو۔ کیسے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں مواجہ شریف میں حاضر تھا، میں نے کشف کی حالت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے انوارات نکل رہے ہیں، نور نکل رہا ہے، اور وہ پوری دنیا میں ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جو نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو تمام درود شریف پڑھنے والوں کو وہاں سے بدلہ ملتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک امتی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دیں گے کہ احمد آپ کا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام پیچھے جائیں گے، اس کو بلائیں گے، دوبارہ میزان کے اوپر وزن کیا جائے گا،
گناہ تو اس کے پہلے بھی زیادہ تھے، دوبارہ ہی زیادہ ہو رہے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا نکال کے دوسرے نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، اللہ اکبر، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ادھر سے آواز آئے گی کہ یہ جو بندہ ہے یہ سعید فلاں بن فلاں، یہ سعید ہو گیا، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ بندہ بڑا خوش ہوگا، ایک دم اس کی کیفیت غم سے نکل کے راحت اور خوشی میں بدل جائے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے یوں پوچھے گا کہ اتنے حسین اور خوبصورت چہرے والے آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرا دیجئے کہ میری غم کو خوشی میں بدل دیا۔ اے حسین چہرے والے، اتنے اچھے اخلاق والے، یہ آپ نے کیا رکھا ہے کہ میرے اتنے بڑے بڑے زندگی بھر کے گناہ پیچھے رہ گئے، اور ایک چھوٹی سی پرچی آپ نے کیا رکھی ہے کہ یہ تو ان سے زیادہ بھاری ہو گئی۔ جب وہ نبی علیہ السلام سے پوچھے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امتی میں تیرا نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد فرمائیں گے یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو دنیا میں تو پڑھتا تھا، آج تیرے وقت پہ کام آ گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس سے زیادہ اس میں اور کیا خوبصورت کوئی بات اور ہوگی؟ شاید ہی کوئی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے، محبت سے، عقیدت سے درود شریف کی کثرت کرنا۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک اور عمل، اتباع سنت، ہر کام سنت کے مطابق ہے، ہر کام سنت کے مطابق ہے۔ ہر سنت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک مقدار جڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی ایک مقدار جڑی ہوئی ہے۔ جو جتنا سنتوں پر عمل کرتا چلا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ اعمال انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کے ساتھ تعلق، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، تبلیغ کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دیندار طبقے کے ساتھ تعلق، یہ تعلق بڑا قیمتی ہے، یہ تعلق بڑا قیمتی ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملا کرتی ہیں۔ اللہ والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس سے بھی ایمان مل جاتا ہے، ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذرا یاد کیجئے، ہزاروں سال پہلے ایک ماں نے فرعون سے ڈر کر اپنے بچے کو اللہ کے حکم سے صندوق میں ڈالا، دریا میں بہا دیا، اور صندوق بہتا بہتا پانی میں چلتا چلتا فرعون ہی کے پاس پہنچا۔ فرعون نے اس کو جو کھولا یا کھلوایا تو اندر موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ نے کیا کہا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ابھی مجھے بھول گئی، 16ویں سپارے میں ہے، کسی کو اگر یاد ہو تو بھی مجھے بتا دیں۔ تو فرعون، قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا ابھی دونوں مسلمان نہیں ہیں، نہ فرعون مسلمان ہے نہ یہ مسلمان ہے، دونوں کافر ہیں، لیکن کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے، فرعون نے کہا نہ نہ نہ، تیری آنکھوں کی ہوگی، میری آنکھوں کی تو نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کو، ایک نبی کو، ایک اللہ والے کو محبت سے دیکھنے کا اثر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تو چھوٹے سے تھے، اور پھر جوان ہوئے، پھر وہ نبوت ملی، اور وہ محبت کی نگاہ جو اس وقت بی بی آسیہ نے ڈالی تھی، اس نگاہ کے بدلے آج ایمان مل گیا، اور اس کو نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں مجھے بھی ہے محبت، تو میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اس بدبخت کو بھی ایمان مل جاتا۔ تو یہ اتنا معاملہ ہے اللہ والوں سے محبت کا تعلق، اتنا تعلق بنائیں کہ وہ ہمیں پہچاننے والے بنے، ہم ان کو پہچان میں آنے والے بنے۔ رسمی تعلق سے آگے بڑھنے کی بات ہے، قلبی تعلق انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا، اور دونوں جہان میں ہمارے لیے خوب رحمتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ تو یہ علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ
تعلق کو مضبوط کرنا یہی ایک چیز ہے جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ آج کے ماحول میں ہر طرف ایمان کو ختم کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک آخری بات کر کے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان کا بچہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے یا بکری کا یا مرغی کا بچہ، بطخ کا بچہ؟ کون زیادہ عقل والا ہوتا ہے، انسان کا یا بکری مرغی کا بچہ، چوزا؟ میں منتظر ہوں آپ کے جواب کا۔ انسان کا حضرت۔ اچھا اب جی، آپ انسان۔ اب آپ جو ہے مائک انسان سے کے جواب دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے انسان کا حضرت۔ جی، ٹھیک ہے، انسان کا۔ اب ذرا ایک سمجھ لیجئے، آپ سب کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ زیادہ عقل مند ہے اور بکری کا بچہ، جانور کا۔ جانور کا، مرغی کا، بطخ کا بچہ جو ہے وہ زیادہ عقل مند نہیں۔ اب بچوں پہ غور کرتے ہیں۔ انڈے سے چوزا نکلا، مرغی کا تھا، کیا کبھی یہ پانی کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا؟ یہ کبھی نہیں جائے گا۔ اس کے سامنے آگ ہو کہ آگ کو کھائے گا؟ نہیں، یہ صرف وہی چیز کھائے گا جو اس کے کھانے کی ہے۔ اس کے آگے گوشت رکھ دیں، یہ نہیں کھائے گا، آگ کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ بطخ کا بچہ نکلے گا انڈے سے، اس کو پانی میں بھیج دیں، فوراً پانی کی طرف چلا جائے گا۔ آگ سامنے ہو، نہیں اس کو ہاتھ لگائے گا، نہیں جائے گا، اور جو اپنے کھانے کی چیز ہے بس وہی کھائے گا، کچھ اور نہیں کھائے گا۔ یہ تو جانوروں کے بچوں کا حال ہے، ہمیں گھروں میں جو جانور پالتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ انسان کا بچہ جسے ہم کہہ رہے ہیں زیادہ سمجھدار ہے، اس کے سامنے گوبر رکھ دو، پیشاب رکھ دو، آگ رکھ دو، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ہر چیز پہ ہاتھ مار کے کھانے کی کوشش کرے گا۔ ابھی ہم اس کو عقل مند بھی زیادہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، سمجھنے والی جو بات ہے اس میں جو بہت گہرا پوائنٹ ہے، انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ انسان کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو اس کو پیدائش سے لے کے آخر تک ہر مرحلے میں رہنمائی دیتا رہے، شریعت کی رہنمائی دیتا رہے، تب ہی بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ، اس کو نہیں پتا یہ گوبر ہے یا یہ کیلا رکھا ہوا ہے یا کھانے کی چیز ہے یا ناپاک چیز ہے، وہ تو ہاتھ ڈال کے اس پر جائے گا، آگ میں بھی جائے گا۔ اسے ماں باپ سمجھاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی ہمیں علماء کی، مشائخ کی نظر کی ضرورت رہتی ہے، ہدایت رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ شریعت کی رہنمائی میں چلنے کے لیے کسی شریعت کے بڑے کی ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ اس کی رہنمائی میں چلیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری عقل ہمیں مجبور یعنی کہ خراب کر سکتی ہے، اور اگر اپنی عقل پہ رہے اور کسی کی صحیح رہنمائی میں نہ رہے تو ارد گرد سے آنے والی میڈیا سے اوپر باتیں اور بہت سارا کچھ یہ ہمارے ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی صحیح العقیدہ ایمان والے بندے کی صحبت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت کرنا، بیعت کی نہیں، مراقبت کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول محمد محمد الرسول الرسول اللہ۔ اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان اشہد لا ان لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ واشہد ان محمدا واشہد واشہد ان ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر استغفر اللہ اللہ من ربی کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب من الیہ۔ کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی استغفر استغفر اللہ ربی اللہ ربی ذنب واتوب الیہ من من کل ذنب کل ذنب واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ برحمتک
برحمتک برحمتك برحمتك یا ارحم یا ارحم الراحمین۔ الراحمین۔ الحمد للہ سوچو تو 6 معمولات ہیں، مختصر ابھی بتا دیتا ہوں، کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میں انشاءاللہ ویڈیوز بعد میں بھیج سکتا ہوں۔ تو اور استغفار صبح شام 100 مرتبہ، تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، چوتھی چیز وقوف قلبی، پانچویں چیز ہے رابطہ شیخ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما، تمام حاضرین کو قبول فرما۔ یا اللہ، الکہف بنین کی اس پوری جماعت کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اور جو خدمت والے ہیں، کوارڈینیٹرز ہیں، ان کو بھی قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کو مل جل کر ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جس طرح آپ نے مستورات کے اندر خدمت والے جماعت عطا کر دی، جو پڑھانے والوں کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کرتی ہے، کاموں کو انجام دیتی ہے، یا اللہ مردوں کے اندر بھی اس طریقے سے لوگ عطا فرما دیجئے، اس اکیڈمی کے کاموں میں ترقی اور آسانی عطا فرما دیجئے، بنیان و مرصوص بنا دیجئے، امت کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ اور نافع بنا دیجئے۔ یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب کریم فلسطین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔
یا اللہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب پر رحمت فرما دیجیے. جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے اٹکے ہوئے رکے ہوئے کاموں کا حل ہو جانا آسان فرما دیجیے. یا الہ العالمین، ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، بچے بچے چپے چپے کی حفاظت فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. جزاک آپ نے ہمیں وقت دیا قیمتی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ سب بھی جو ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہر مہینے جو ہے وہ حضرت کا بیان ہو، تو اور حضرت سے ہم وقت لے لیں گے، جیسے ملا کرے گا تو استاد کو بتا دیا جائے گا. اور ابھی تو آپ تمام حضرات جو ہے وہ اپنی اپنی کلاسوں میں تشریف لے جائیں، اور ابھی جو آپ کے اگلے جو اسباق کے پیریڈ ہوں گے وہ سارے اساتذہ جو ہے وہ آپ کے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیں جزاک اللہ خیر. اپنی کلاسوں میں تمام طلباء کرام چلے جائیں، اور جو ثانیہ کے طلباء ہیں وہ اسی لنک پر موجود رہیں بس.